وسلم کے بعد واقعات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ دنیا سے بے رغبتی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا طرز عمل کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک محبوب صحابی عبداللہ ابن عمر کو سمجھاتے ہوئے پیار اور محبت سے ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب، اس دنیا میں اپنی زندگی کو ایسے گزارو جیسے آپ اجنبی ہو۔ کس سے اجنبی ہو؟ اس دنیا سے اجنبی ہو، ایک دوسرے سے بھی اجنبی ہو۔ او عابر سبیل، یا آپ ایک راہ چلتے مسافر ہو۔ اس طرح بیٹا اس طرح زندگی گزارنی ہے کہ دنیا کی رغبت دل کے اندر ایسی نہ ہو کہ اس کے پیچھے پڑے رہو۔ دنیا کمانا حرام نہیں ہے، لیکن انسان صرف دنیا ہی کے اندر مگن ہو جائے تو پھر وہ کام انسان کو حرام کی طرف بھی لے جاتا۔ صرف دنیا کی فکر، صرف دنیا کی فکر۔ یہ قرآن پاک کی متعدد آیتیں ہیں کہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو دنیا مانگتے رہتے ہیں اور دنیا ہی کو طلب کرتے رہتے ہیں، اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ علماء نے اور ائمہ نے اس حوالے سے جتنے خوبصورت اقوال نقل کیے ہیں۔ پہلے عبداللہ ابن عمر کی بات سن لیجیے، جب رسول اللہ نے انہیں یہ نصیحت کی کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، تو انہوں نے اس کی ٹرانسلیشن اور خلاصہ اور اس کا بیان جامع کر کے امت تک ایسے پہنچایا کہ میں کہتا ہوں کہ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت سنی ہے اس کا مفہوم ہے، یہ ان کے الفاظ نہیں ہیں کہ پھر میں یہ حدیث بیان کرنے کے بعد وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں کہتا ہوں کہ جس دن کا سورج طلوع ہو جائے پھر اس دن کی شام کی بھی امید نہ رکھنا، اور جس شام کو سورج غروب ہو جائے تو اس کے دوبارہ طلوع ہونے کی امید بھی نہ رکھنا۔ یہ سمجھنا آخری دن ہے، یہ سمجھنا آخری رات ہے۔ پھر اپنے اعمال کا جائزہ لینا، مراد یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ جب انسان اس کو پتا ہو میں اللہ کے سامنے پیش ہونے والا ہوں، جتنا مرضی بڑا گنہگار ہو، جتنا مرضی بڑا گنہگار ہو، اگر اس کو شیورٹی سے یہ بات پتہ چل جائے کہ آج اللہ کے سامنے ابھی مرنے کے بعد پیشی ہے، اللہ کی قسم وہ دن جتنا مرضی بڑا گنہگار آدمی ہوگا عبادت میں گزارے گا، ذکر اذکار میں گزارے گا، اور اللہ کو خوش کرنے کی گنہگار بھی کوشش کرے گا۔ تو اللہ کے بندو، یہ جو موت نے آ جانا ہے یہ آپ کو بتا کے آنا ہے، اور آپ کو کیا پتا زندگی کا آخری دن کون سا؟ یہ عبداللہ ابن عمر سمجھا رہے ہیں اگر لائف زندگی ہے کتنی تھوڑی سی زندگی ہے۔ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کیا آپ کو ایسے بندے کی خبر نہ دیں کہ جس نے پوری زندگی ہی کو کمانے میں گزار دی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور اس نے اپنا ہی فلسفہ گڑھا ہوا ہے کہ دن رات دنیا کو کمانا بھی نیکی کا کام ہے، بیوی بچے کے منہ میں ڈالنا بھی نیکی کا کام ہے، لیکن اس نے سمجھا صرف نیکی کا کام یہی ہے کہ دنیا اکٹھی کر لی جائے، بس اس کے علاوہ نیکی ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم جس بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ صرف مال و دولت کمانا ہی زندگی ہے اور یہی مقصد حیات ہے، قرآن کی آیت اس کے اوپر یہ لاگو ہوتی ہے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ ان کے بارے میں اسی سورت کہف میں آگے چل کے اللہ رب العزت نے عجیب الفاظ کہے ہیں کہ جس بندے کا ذہن ہے، یہ اصل میں عقدی مسئلہ ہے، عقیدہ یہ بن گیا کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، صبح جاتا ہوں دکان پہ 8 بجے، شام کو آتا ہوں 6 بجے، صبح جاتا ہوں کاروبار پہ، شام تک بزنس کرتا ہوں، یہ نیکی کا کام ہے۔ اگر یہ عقیدہ بن گیا کہ یہ بھی نیکی ہے، نیکی بھی بچوں کو پالنا، لیکن وہ دنیا ہی میں مگن ہو کے رہ گیا اور اس کو یہ نہ پتا لگا کہ اس دنیا کی کمائی کے علاوہ بھی دنیا میں نیکیاں موجود ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، نماز کو وقت پہ ادا کرنا ہے، نماز کو وقت پہ ادا نہیں کر رہا، روزے بے ترتیبیں رکھ رہا ہے، سو کے روزوں کو گزار رہا ہے، اعمال میں کوتاہیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کس سبب اگر دنیا ہو۔ اور یاد رکھیے ہمیشہ اعمال میں کوتاہی کا سبب دنیا ہی ہوتی ہے بس، ورنہ اگر یہ دنیا نہ ہو تو ساری دنیا کے انسان نیک ہو جائیں۔ حیران کن بات ہے، ایک امام کا قول دماغ میں آ گیا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر ساری دنیا سونے کی ہوتی، ساری دنیا سونے کی ہوتی اور صرف سونے ہی کی ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی اور سونا ہر بندے کے مقدر میں ہوتا، ساری دنیا ہی سونے کی ہوتی، فانی، اور آخرت ساری کی ساری مٹی کی ہوتی، ابدی،
دونوں باتوں میں آپ نے فرق سمجھنا ہے. یہ پوری کی پوری دنیا سونے کی ہوتی لیکن ہے تو فانی نہ، ختم ہو جانے والی، اور ابدی زندگی ہے تو ہمیشہ کے لیے نا. وہ ہوتی اگر مٹی کی تو اللہ کی قسم اس سونے کو حاصل کرنا نقصان دہ سودا اس مٹی کی وجہ بدلے میں. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اگر ہمیشگی کی زندگی مٹی کی ہوتی تو بھی اس ہمیشگی کی زندگی کی مٹی محبوب ہونی چاہیے. اور حقیقت اس سے برعکس ہے. یہ دنیا کی زندگی مٹی کی ہے، اور بندہ مومن کا بھی اور فاسق و فاجر کا بھی، اور ہر بندے کا پیٹ اسی مٹی سے بھرنا ہے اور اسی مٹی کے اندر دفن ہونا ہے. ہے یہ دنیا مٹی کی، اور آخرت کس کی ہے؟ سونے چاندی ہیرے جواہرات کے محلات کی. ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے. آخرت ابدی سونے اور چاندی کی ہے، اور میں اور آپ اس کے لیے تگ و دو نہیں کر رہے. اور دنیا ساری کی ساری مٹی ہے. آپ کو پہلے کہا جب انسان مرتا ہے کفن میں جیب ہوتی ہے، اگر ہو بھی بالفرض ہو بھی کفن میں جیب بھی ہو تو قبر کے اندر ساتھ پیسے لے جانے کا کوئی فائدہ ہے؟ دولت ساتھ لے جانے کا کوئی فائدہ؟ مٹی ہے یہ دنیا. تو امام مالک نے کتنے خوبصورت الفاظ کہے ہیں، ساری کی ساری دنیا بھی سونے کی ہوتی تو اس سونے کو نہیں تھا کمانا چاہیے آخرت کی مٹی کے عوض. اور حقیقت میں تو آخرت سونے کی ہے، اور انسان اس مٹی کے پیچھے بھاگتا چلا جاتا ہے. وہ احادیث تو دماغ سے نکل گئی، ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا. کتنی ڈرانے والی حدیث ہے. یہ دنیا جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو سارا دن سٹرگل محنت اسی دنیا کی خاطر ہے. آخرت کی کمائی کی سوچ اور فکر ہی نہیں. زیادہ راہ یعنی جو 60 سال کی زندگی گزر جانی ہے اس کے لیے بڑے ٹینشن میں، اور سوچتے ہو یہ میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں، بچوں کو امیر کر رہا ہوں، بچوں کے لیے کما رہا ہوں. اور وہ جو ارب سال کی زندگی ہے اس کے لیے کتنا مال اکٹھا کیا. اللہ کی قسم کہنے والے اور سب سننے والے، وہ جو ارب خرب سال کی زندگی ہے اس کے لیے یہ 60 سال کی زندگی حقیقت میں بہت تھوڑی ہے مال اکٹھا کرنے کے لیے. اس ارب سال کی زندگی کے لیے مال تو اسی 60 سالہ زندگی میں اکٹھا کر کے جانا ہے نا. تو یہ زندگی تو بہت تھوڑی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کے اور میرے اوپر رحمتیں کرتے ہوئے رمضان کا مہینہ دیا کہ 60 سال میں تو تم اکٹھا نہیں کر سکو گے، چلو ایک مہینہ ایسا دے دوں کہ جس میں ایک رات ایسی بھی آنی ہے کہ ایک رات ہی اکٹھی کر لو تو 1000 مہینے کی عبادت اکٹھی کر لو گے. یہ آپ کو اور مجھے ترغیب دی جا رہی ہے. ورنہ تو یہ 1000 مہینے کی عبادت بھی اگر انسان 30 رمضان میں 30,000 مہینوں کی عبادت بھی لے کے چلا جائے تو 30,000 مہینے کاٹ سکتے ہیں نا. اگر عدل کا پیمانہ ہو تو عدل سے تو اللہ بندے نے بخشا بھی نہیں جانا، اللہ کی رحمت ہی سے بخشا جانا ہے. تو یہ جو آخرت کی ابدی زندگی ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ پوری کی پوری دنیا ملعون ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور ہر چیز کے اوپر اللہ کی لعنت ہے الا ذکر اللہ. ہاں دنیا میں 4 چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت نہیں ہے. اللہ کے ذکر کے اوپر لعنت نہیں ہے، عالم کے اوپر لعنت نہیں ہے، اور ہر دین کے طالب علم کے اوپر بھی لعنت نہیں ہے. آپ جتنے بھی مسجد میں آتے ہیں دین کی طلب کے لیے آتے ہیں، عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے ہی آپ اپنا یہ سٹیٹس بدلتے ہیں اللہ اکبر آپ کے اوپر سے وہ لعنت اٹھا لی جاتی ہے. صرف عالم کے اوپر، متعلم کے اوپر جو دین کو سیکھ رہا ہے یا دین کو سکھا رہا ہے اس کے اوپر لعنت نہیں. اور چوتھی بات کتنی عجیب ہے کہ وہ بندے بھی اس لعنت سے باہر نکل جاتے ہیں جو ان 3 رستوں پہ چلنے والے ہیں. جو رستے ان 3 چیزوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اگر کوئی علم کے ادارے کے ساتھ تعاون کر رہا ہے لعنت سے باہر ہو گیا. ذکر اللہ کے لیے تعاون کر رہا ہے، قرآن بانٹ رہا ہے، یہ لعنت سے اگر باہر ہے. ذکر اللہ پورے کا پورا لعنت سے باہر ہے تو اس کی طرف لے جانے والا ہر رستہ بھی لعنت سے باہر ہے. یہ حدیث کے الفاظ، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں. علم کے رستے پہ چلنے والا لعنت سے باہر ہو گیا، علم سکھانے والا لعنت سے باہر ہو گیا، ذکر کرنے والا، ذکر کے رستوں پہ چلنے والا. آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے اللہ کی لعنت میں رہنا ہے یا اللہ کی لعنت سے باہر آنا ہے. ویسے ہی آپ کو بات آئی ہے، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ نیکی کا حکم دینے والا، خیر کی بات بتلانے والا اتنا عظیم ہے، اور یہ ڈیوٹی علماء کی یا طلباء کی نہیں ہے، آپ سب کی ہے. آپ بہترین امت ہے، سب کی ہے. وہ اتنا عظیم ہو جاتا ہے. آج بیٹھے ہوئے یہاں پہ نیت کیجئے
کہ میں نے خیر کی بات اپنی بیوی کو سکھانی ہے، اللہ اکبر، بچے کو سکھانی ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی اگر سکھانے کی نیت کر لیں گے، اسی دن اسی لمحے سے مخلوقات عرش سے لے کے فرش تک اور فرش سے لے کے سمندر تک کی مچھلیاں آپ کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کرنا شروع ہو جائیں گی۔ ہم اور آپ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں، یہ بات تو علماء نے آپ کو سکھائی تھی کہ ٹھیک ہے بیوی بچے کو پالنا ثواب ہے، اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کا بندوبست کرنا ثواب ہے، لیکن یہ سمجھنا صرف یہی ثواب ہے، یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس ابلاغ میں یہ کمزوری رہ گئی کہ ابلاغ کچھ اور کرنا تھا، ہو کچھ اور گیا۔ اب صبح سے لے کے رات تک صرف پوری زندگی دکانوں پہ گزارنے والے تاجر، نمازوں میں غفلت کرنے والے، دھوکہ دہی سے اس دنیا کو حاصل کرنے والے، وہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑی اچھی زندگی گزاری ہے جی، بچوں کی بڑی اچھی جگہ شادیاں ہو گئی ہیں جی، بچے جی سارے کے سارے جی کاروبار پہ لگ گئے ہیں جی، بچے سارے سب کی جی دکانیں کھل گئی ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ سبحان اللہ، اگر صرف اس ایک آیت کی ٹرانسلیشن کی جائے تو یہ اتنا عظیم موضوع ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ پورے قرآن پاک کا کوئی طالب علم مطالعہ کرے نا، اس کو زندگی کی سٹیجز بھی نظر آتی ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، اس آیت کا اگر آپ مطالعہ کریں، یہ آپ کے متعلق ہے، میرے متعلق ہے، ہر بندہ مومن مسلمان عوام کے لیے۔ یاد رکھو یہ دنیا کی ساری زندگی اس آیت میں اللہ رب العزت نے 5 سٹیجز آف لائف کو بیان کیا، 5 مراحل زندگی کے بیان کیے ہیں اس آیت کے اندر، اور دیگر قرآن کے مقامات کو اگر ساتھ ملا لیا جائے تو ہر انسان کی زندگی میں 6 سٹیجز ہوتی ہیں یا 7 سٹیجز ہوتی ہیں، جس کو آپ انگلش کے محاورے میں 7 سٹیجز آف لائف بھی کہتے ہیں۔ لیکن جو قرآن نے بیان کیا وہ اس سیکولر کلچر سے فرق ہے، مختلف ہے، کئی جگہوں پہ مماثلت ہونا بعین ایک ہونا نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے، ہمیں کیا علم کہ انہوں نے یہ قرآن سے لیا ہو یا نہ لیا۔ بہرحال قرآن کی ایک اپنی تھیوری ہے، زندگی کے بارے میں اپنی سائنس ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، پہلی سٹیج لعب ہے۔ دنیا میں جو بھی انسان پیدا ہوگا، جو بھی بچہ پیدا ہوگا، اس کو کوئی ادراک اور شعور نہیں ہوگا، وہ صرف کھیلتا ہی رہے گا۔ ماں کے پیٹ میں بھی بچہ کھیلتا ہے، پیٹ سے نکل کے بھی کھیلتا رہتا ہے، صرف کھیلتا ہی ہے، بس صرف کھیل ہے۔ زندگی کی پہلی سٹیج 2 3 4 سال کی عمر، حتیٰ کہ بعض مفسرین نے اس کو کہا 7 سال تک کی عمر، صرف کھیل کود کی زندگی ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے معاشرے میں اب 3 4 سال کے بچے کو اسکولوں میں ڈالنے کا رواج آ گیا ہے۔ ایک ایسا سیکولر نظام تعلیم کا یہ بھی ہے کہ یہ کبھی موقع ملا اس کے اوپر بات کریں گے۔ بہرحال پہلے زندگی کے 4 سال 5 سال صرف کھیل ہے۔ کبھی بچہ کھلونے سے کھیلتا ہے، اور کبھی بچہ آپ کھلونے سے کھیلتے ہوئے دیکھ لیں تو قرآن کی یہ آیت آپ کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے رہنی چاہیے۔ اور کتنی حقیقت ہے، کسی بچہ کوئی خوبصورت کھلونے سے کھیل رہا ہو نا، اس سے آپ کھلونا چھین لیں تو وہ ایسے روتا ہے، ایسے چیخیں مارتا ہے کہ جیسے پوری زندگی یہ کھلونا ہی ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، بس پہلا منزل یہ ہے کہ بس کھیل ہی ہے۔ پھر ولہو، اور کھیل اور تماشے میں لہو اور لعب میں ایک فرق ہے۔ لہو اکیلا نہیں ہوتا، اکیلے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ لوگ انوالو ہوتے ہیں۔ زندگی کی پہلی سٹیج صرف کھیل ہے، ماں کے پیٹ سے لے کر 6 7 سال کی عمر تک۔ اب آپ اپنے بچوں کا جائزہ لیں، بیٹی ہو بیٹا ہو، اس کا صرف کام ہے کھیلنا۔ جب وہ کچھ میچور ہو گیا، 5 6 7 سال کا ہو گیا، تو اب وہ لہو میں مبتلا ہو گیا۔ لہو یہ ہے، اب اس نے دوستیاں تراشی، اب اس کے بھی فرینڈز بن گئے ہیں، اب وہ ان کے ساتھ مل کے کھیلتا ہے۔ پہلے اکیلا کھیلتا تھا، پہلے صرف کھیلتا تھا، اب تماشے بھی کرتا ہے، اب اچھلتا کودتا بھی، اب کرکٹ کے لیے بھی جاتا ہے، اب بیڈمنٹن بھی کرتا ہے۔ اب وہ باہر نکل آیا ہے اور وہ تماشے کرنا شروع ہو گیا۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دوسرا مرحلہ لہو کا، اور یہ عمر
جو میچور بچے بھی ہوتے ہیں یا غریب لوگوں کے بچے بھی بیچارے، ان کی یہ سٹیج تو ظاہر ہے جلدی ختم ہو جاتی ہے، لیکن عموماً یہ مرحلہ بھی طویل ہے، اور اس کے بارے میں بھی دو خیالات ہیں۔ ہم عموم کی بات کریں، 12 سال کی عمر تک انسان اسی کھیل کود میں گزار دیتا ہے پوری کی پوری زندگی۔ اس کے بعد بعض لوگوں نے اس کو 14 سال کا کہا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ۔ پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے زینت کا، بچہ میچور ہونا شروع ہو جاتا ہے، 8ویں 9ویں 10ویں میں چلا گیا، معاشرے کو دیکھ رہا ہے، فلاں دوست نے بڑی اچھی پینٹ پہنی ہوئی ہے، فلاں نے بڑی اچھی شرٹ پہنی ہوئی ہے، فلاں کے یار بال بڑے خوبصورت ہیں، فلاں یار بڑا ماڈرن ہے، فیشن کر کے آتا ہے۔ یہی باتیں بچیاں بھی کرتی ہیں، اور یہی معاملات آپ اپنے گھروں میں جائزہ لے لیجئے۔ پھر وہ سٹیج اچانک عجیب ہوتی ہے کہ وہی بچہ جو صرف کھیل کود میں تھا، ماں باپ دیکھتے ہیں بیٹا کنگھی کر رہا ہے شیشے کے آگے کھڑا ہو کے۔ بچیاں پونیاں جو بناتی تھیں چھوٹی چھوٹی، آج کنگھی کر کے بالوں کو سنوار رہی ہیں، تراش رہی ہیں، ماں سے مشورے کر رہی ہیں، اور ماں سے فیشن کے نئے نئے انداز ڈسکس ہو رہے ہیں۔ یہ وہ زینت کی سٹیج ہے، یہ ہر بندے کے لیے۔ اور دکھ اور افسوس کی بات یہ، دکھ ہے نا، افسوس ہے، پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکا ہوں، انسان کی عمر، امت محمدیہ کی عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمر تو 60 سے 70 کے درمیان رہے گی، 60 سے 70 بس، اور اس سے اوپر اگر کوئی چلا گیا تو چلا گیا، اس سے اوپر میری امت کی عمر نہیں ہے۔ یہ عموم کی بات ہے، 90% لوگ میری امت میں سے اسی عمر میں دنیا سے چلے جائیں گے۔ 60 سال بھی عمر لگا دی جائے تو پہلے 20 سال میچور ہوتے ہوتے گزر جاتے ہیں، اور اگر اگلے 40 سال کو بھی کاؤنٹ کر لیا جائے اس میں سے بھی 13 سال سوتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ 8 سال کی نیند لگائیے، کتنی زندگی ہے؟ اللہ کی قسم بڑی چھوٹی زندگی ہے، کہنے کو 60-70 سال ہے، دارالعمل اور میدان اس آخرت کو کمانے کے لیے عمر 25 سال بھی نہیں ہے، اور اس 25 سال میں بھی آپ 25 کے 25 سال پورے کے پورے دن آخرت کمانے کی فکر کوئی نہیں کرتے۔ ٹائم ہے کتنا؟ آخرت کا سفر اتنا طویل ہے، حضرت ابو ہریرہ رو رہے ہیں۔ ابو ہریرہ جنت کی بشارتیں پانے والے صحابی، ہزاروں حدیث دین کا ایک بہت بڑا حصہ امت تک پہنچانے والے، موت کے وقت رو رہے ہیں۔ پوچھا آپ روتے ہیں؟ آپ اگر آپ بھی روتے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ کہا روتا اس لیے ہوں سفر کی طوالت بڑی زیادہ ہے اور زیادہ راہ بڑا تھوڑا ہے۔ اللہ اکبر، اگر ابو ہریرہ کا زیادہ راہ تھوڑا تو تو نے اور میں نے کیا کیا؟ ابو ہریرہ کا زیادہ راہ تو اتنے کہ 1400 برس بیت گئے ہیں۔ حدیث کا طالب علم کسی بھی حدیث کی کتاب سے مطالعہ کرے گا، ابو ہریرہ کا ثواب مل رہا ہے، پھر بھی وہ رو رہے ہیں کہ زیادہ راہ بڑا تھوڑا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، یہ زینت کی عمر ہے، ڈیکوریشن کی عمر ہے، اور یہ عمر کئی بچوں کی بڑی طویل چل جاتی ہے۔ فیشن، دوستوں میں پھرنا ٹرنا، اپنے آپ کو سجانا سنوارنا، اور یہاں پہ وہ جذبات بھی پیدا شروع ہو جاتے ہیں جب صنف مخالف کی طرف اٹریکشن شروع ہوتی ہے، اور اس حوالے سے بھی انسان اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کی اس آیت میں تفاخر کا ذکر ہے۔ اس سٹیج کے بعد یہ سٹیج چلتی ہے 20-22 سال تک، اور جب یہ سٹیج ختم نہیں ہوتی ساتھ ہی انسان اپنا ایک سٹینڈرڈ بنا لیتا ہے اور اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور تفاخر بینکم شروع ہو جاتا ہے۔ میں تجھ سے اعلیٰ ہوں، میری پڑھائی اچھی ہوئی ہے، میرا خاندان بڑا اچھا، میری دیکھیں جی گرومنگ، میں بڑا گروم ہوں۔ بچیاں بھی، یہ ہر بندے کی زندگی ہے، یہ آیت قرآن پاک کی ہر بندے کی حیات بیان کر رہی ہے۔ میں بھی بڑا گروم ہو گیا ہوں، اب میری جو زندگی ہے یہ جناب فلاں سے بھی دیکھے، اور فخر کرنا شروع کر دیتا، فخر کرنا کہ دیکھیں جی میں نے بڑی اچھی زندگی گزار لی، فخر کی۔ اب جیسے ہی یہ فخر کی سٹیج یہ عمومی طور پہ 2 سے 4 سال بندے کی، ہر بندے کی زندگی میں آتی ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کی، اعجاب النفس کی، جو اسلام میں مذموم ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن آتی ہے انسانی نفسیات کے اندر۔ تو ساتھ ہی تکاثر کی سٹیج آ جاتی ہے۔ 5ویں سٹیج جو اس آیت میں بیان کی ہے وہ تکاثر کی ہے، کس چیز کی؟ فی الاموال والاولاد۔ جب انسان 24, 25, 23 سال کے عمر کو کراس کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا ہوں، اور بعض تو اللہ معاف کرے ہمارے معاشرے میں عجیب ریت ہے،
قدموں پہ کھڑا ہونے دیں جی، قدموں پہ کھڑا ہونے دیں جی، قدموں پہ کھڑا ہونے دیں جی، کیریئر بننے دیں جی، کیریئر بننے دیں۔ کیریئر بناتے بناتے بچے کے کریکٹر کا جنازہ نکل گیا، شادی نہیں ہونے دی۔ یہ بھی المیہ معاشرے کے کس کس المیے کے اوپر روشنی ڈالے۔ بہرحال جب یہ سٹیج ختم ہوتی ہے اور ساتھ ہی ایک سٹیج شروع ہو جاتی ہے، جو ہی انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے فخر آ گیا ہے، زینت مکمل ہوگی، فخر آ گیا، اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگا، شادی کر لیتا ہے۔ اور جب شادی کرتا ہے تو پہلا ہی سٹیج اسی وقت، جس وقت شادی ہوتی ہے، انسان اس سٹیج میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اب مال کمانا ہے اور اولاد کو بھی پیدا کرنا ہے، اور مال اور دولت اب اس کی زندگی کا مطمع نظر بن جاتا ہے۔ یہ 5 سٹیجز اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کی ہیں، جو ہر بندے کی زندگی میں آنی ہیں۔ اور یہ بیان کرنے کے بعد سبحان اللہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کی جو مثال دیا، وقت کافی ہو گیا، باقی بات کو کل کریں گے۔ جو آیت مکمل کا میں صرف ترجمہ بتانا چاہتا ہوں آپ لوگ اس کو پڑھیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ جو میں نے 5 سٹیجز بیان کی ہیں نا، یہ آپ کی زندگی میں تو سلو چلی، 1 دن سے لے کے 30 سال تک آپ کو یہ جو سٹیجز بیان کر دی ہیں، 40 سال تک سٹیجز بیان کر دی ہیں، آپ نے تو یہ 40 سال لگائے، لیکن اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہے نا تو اس کی مثال ایک دانے کی ہے۔ اسی آیت میں اللہ رب العزت نے کھیتی کی مثال دی ہے۔ ایک دانہ آپ زمین میں بوتے ہو، وہ نکلتا ہے تو بڑا کمزور سی ایک ڈلی اور ایک کمزور سا بالی نکلتی ہے، اور آپ نے جب پورے کھیتوں میں ڈال دیا اس دانے کو، بڑی کمزور سی ایک فصل تیار ہوئی جو ہلتی جلتی ہے، ہوا سے جھک جاتی ہے، آہستہ آہستہ بڑی ہو گئی۔ اور یہ اگر درخت کے حساب سے، درختوں کی بھی فصلیں ہوتی ہیں، کھیتوں میں بھی فصلیں ہوتی ہیں، آپ سارے اپنے ذہن میں ذرا کھولیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ بڑے ہوئے تو وہ تندرست اور طاقتور اور موٹے ہونا شروع ہو گئے، اور پھر جب وہ اپنی انتہا کو پہنچ گئے، پھل لگ گئے، اولاد ہو گئی، مال کی کثرت ہو گئی، ایک ایک چھٹے سے 700 دانے نکل آئے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے کیا عجیب مثال دی ہے کہ جس پروسیس کو تم 40 سال میں اگر نہیں سمجھ سکے تو 6 مہینے میں فصلوں کو دیکھ لو۔ پھر وہ سٹا جب پک گیا تو اس کا رنگ زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے، فصلیں پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، مرجھانا شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر تم ان کو نہ کاٹو تو ضائع ہو جائیں گی، پھر تم ان کو کاٹ دیتے ہو اور فصل کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ یہ انسان کی زندگی ہے، یہ انسان کی زندگی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس زندگی کو سمجھنے کی توفیق دے، اور جو مقصد ہے انشاءاللہ آئندہ آنے والے دروس میں اس بات کو جاری رکھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین